نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض پارہ نمبر 10 سورہ انفال رکوع نمبر 9 آیات نمبر 67 68 اور 69 ما کان لنبی نبی کے شان کے لائق نہیں ان یکون لہ اسرا کہ ان کے پاس قیدی موجود ہو حتی یسخن فی الارض یہاں جب تک زمین پر خوب خونریزی نہ کرے تریدون عرض الحیات الدنیا تم چاہتے ہو اسباب دنیا تریدون عرض الدنیا تم چاہتے ہو اسباب دنیا کا واللہ یرید الآخرہ اور اللہ آخرت چاہتا ہے آخرت کو چاہتا ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ رب العالمین زبردست ہے حکمت والا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم لولا کتاب من اللہ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے مقدر نہ ہو چکا ہوتا سبق لمسکم فیما اخذتم تو جو کچھ تم نے کر لیا ہے اس بارے میں تم کو بڑا عذاب پہنچ جاتا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا پس کھاؤ اس میں سے جو تم کو بطور غنیمت مل گیا ہے حلال پاکیزہ واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ذات ہے مذکورہ آیت ہے اور مذکورہ آیتوں کا تعلق غزوہ بدر کے ایک خاص واقعہ سے متعلق ہے واقعہ یوں تھا کہ چونکہ غزوہ بدر دین اسلام کا پہلا غزوہ اور ایک اچانک معرکہ تھا اس وقت تک جہاد کے متعلق تفصیلاً احکامات نازل نہیں ہوئی تھی اور پھر خاص کر مال غنیمت کے حوالے سے اور چونکہ مال غنیمت کے حوالے سے انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کے مطابق قانون یہ تھا پہلے کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں تھا درست نہیں تھا اور اللہ کا ضابطہ اور دستوری الہی یہی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ جاتی اور اس سارے مال کو جلا کر خاک کر دیتی اور یہی علامت ہوتی تھی کہ جہاد قبول ہوئی ہے اور اگر آسمان سے مال غنیمت جلانے کے لیے آگ نہ آ جاتی تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جہاد میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اور یہ جہاد اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے
لیکن امت مرحومہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو گزشتہ امتوں کو نہیں دی گئی، اور ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز مال غنیمت کی حلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، لیکن غزوہ بدر کے متعلق کوئی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حوالے سے، مال غنیمت کے حوالے سے نازل نہیں تھی، اور پھر مسلمانوں کو خلاف توقع غیر معمولی فتح اور کامیابی نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت کا ایک مقدار آیا، اور بڑے بڑے صنادید عرب سردار جو ہے وہ گرفتار ہو گئے، مگر ان دونوں چیزوں کے بارے میں صراحت کے ساتھ، تصریح اور توضیح کے ساتھ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک عاجلانہ اقدام کیا، اور اس اقدام پر بذریعہ وحی اللہ تعالی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، جو قیدیوں کے متعلق تھی۔ تو مسلمانوں کو 2 چیزوں کا اختیار دیا، مگر اختیار دینے میں ایک طرف یہ بھی اشارہ کیا کہ ان دونوں پہلو میں اللہ کے نزدیک یہ پہلو پسند ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ترمذی شریف، نسائی اور دیگر صحاح میں خلافت راشدہ کے نقش رابع سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اس موقع پر حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ صحابہ کرام کو 2 چیزوں کا اختیار دیجیے۔ ایک یہ ہے کہ ان قیدیوں کو، جو اسارۂ بدر جس کو کہا جاتا ہے، ان کو قتل کر کے دشمن کے شان و شوکت، رعب اور دبدبہ کو ختم کر دیجیے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن دوسری صورت میں یہ امر شدہ ہے کہ اس کے بدلے آئندہ سال مسلمانوں کے ہی اتنے بندے شہید ہو جائیں گے جتنے قیدی اور جتنے اسارہ آج مال کی بنیاد پر چھوڑ دی جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ صورت اللہ کو پسند نہیں تھی۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ دونوں صورتیں بطور اختیار پیش کی تو بعض صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ اگر ان لوگوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ کسی وقت مشرب اسلام ہو جائے، ایمان لائے، اور جہاد کا تو اصل مقصد یہی ہے۔ دوسرے خیال یہ بھی تھی کہ مسلمان اس وقت سخت غربت میں ہے، افلاس میں ہے، اگر 70 آدمیوں کا فدیہ مل گیا تو مسلمانوں کے غربت میں، افلاس میں کمی آئیں گی، اور آئندہ کے لیے جہاد کے تیاری میں ممد اور معاون ثابت ہو۔ باقی آئندہ سال 70 صحابہ کا، مسلمانوں کا شہید
وہ خود ایک سعادت ہے۔ تو صحابہ کرام کے ان آراء کی روشنی میں خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رائے یہ بن گئی کہ ان بدر کے قیدیوں کو، اسارائے بدر کو آزاد کر دیا جائے اور فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا اسعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام کی رائے یہی تھی کہ ان سب بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور کفار اور صنادید عرب کی رعب اور دبدبہ کو خاک میں ملا دیا جائے۔ اور حسن اتفاق یہ تھا کہ اسلام کے مقابلے میں قوت طاقت فراہم کرنے والے سارے قریش اس وقت قابو میں آ گئی تھی۔ جو ان بدبختوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی اور مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی تھی، لیکن ان لوگوں سے یہ توقع کم تھی، غالب گمان یہی تھا کہ یہ لوگ واپس ہو کر مسلمانوں کے خلاف سرگرمی کا سبب نہیں بنیں گے یا مسلمانوں کی مدد کریں گے، اظہار آسانی نہیں کریں گے، یہ توقع نہیں تھی ان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت کائنات تھے، رحمت للعالمین تھے، جب مجلس میں مشورے میں تشریف لایا تو صحابہ کرام کے دونوں رائے کو دیکھ لیا تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سہولت کو ترجیح دے کر قیدیوں کے معاملے میں فدیہ کے حوالے سے فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آسانی والا معاملہ کو اپنایا جائے، آسانی کا معاملہ ہو، لہذا قیدیوں کو فدیہ کے عوض رہا کر دیا، جبکہ آئندہ سال 70 صحابہ غزوہ احد میں ارشاد ربانی کے مطابق وہ واقعہ بھی پیش آیا اور وہ بھی شہید ہوئے۔ تریدون عرض الدنیا میں ان صحابہ کو خطاب ہے جنہوں نے فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کی رائے دی تھی، اور اس آیت میں یہ بتلایا کہ آپ حضرات نے ہمارے رسول کو مناسب مشورہ نہیں دیا، کیونکہ کسی نبی کے یہ شائع نشان نہیں ہے کہ اس کے دشمنوں پر قابو آ جائے، اس کے دشمن قابو میں آ جائے اور ان کے قوت اور طاقت کو نہ توڑے اور فسادی قسم کے دشمنوں کو باقی رکھ کر مسلمانوں کے لیے مصیبت قائم کرے۔ فرمایا حتی یسخن فی الارض۔ اسخان کا معنی ہے کسی قوت، شان و شوکت کو توڑنا، اور تاکیداً لفظ عرض کا ذکر کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ دشمن کے شان و شوکت کو خاک میں ملا دیا جائے۔ جن صحابہ کرام نے فدیہ کی رائے دی تھی، اگرچہ ان صحابہ کے رائے میں دینی اخلاص کا عنصر شامل تھا اور انہوں نے خالص دینی جذبہ کے تحت رائے دی تھی کہ قید مسلمان ہو جائے اس امید سے، لیکن یہ بھی تھا کہ اپنے ذاتی منفعت کو بھی مد نظر رکھا، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، یعنی تم لوگ
دنیا کو چاہتے ہیں، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم آخرت کے طالب بنو، دنیا کا طالب مت بنو۔ اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، غالب ہے۔ اگر آپ لوگ جلد بازی نہ کرتے اور تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے آئندہ فتوحات کے حوالے سے آپ لوگوں کو قسم قسم دولت سے، اسباب سے، سامان سے مالا مال فرما دے، فرما تو دیا ہے۔ آیت نمبر 67 میں اسی عتاب کا تتمہ ہے، جس میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جو کام تم نے اختیار کیا کہ مال لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہو جاتی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس آیت کی نزول کے بعد عذاب الہی بالکل سامنے آ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے روک دیا۔ اور اگر عذاب آ جاتا تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچتا۔ بہرحال یہاں پر دو معاملے ہیں، ایک معاملہ ہے مال غنیمت کا، دوسرا معاملہ ہے، مسئلہ ہے قیدیوں کے فدیے کا، کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑنا۔ پہلے معاملہ کے حوالے سے آیات بالکل واضح ہے، غنیمت کے حوالے سے، مال غنیمت کے حوالے سے صراحت اور وضاحت موجود ہے، لیکن دوسرا مسئلہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ سورہ محمد کی آیت ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اس کا معنی یہ ہے کہ جنگ میں کافروں سے جب تمہارا مقابلہ ہو تو ان کے گردنیں مارو، یہاں تک کہ تم خونریزی کے ذریعے ان کے قوت کو، ان کے رعب کو، ان کے طاقت کو توڑ چکے ہو، پھر ان کو قید کر کے مضبوط باندھ دو۔ اس کے بعد تو تم پر اگر احسان کر سکتے ہو بغیر کسی معاوضہ کے، پھر ان کو آزاد کرو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ جنگ میں اپنے ہتھیار ڈال دے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ قیدیوں کے حوالے سے سورہ محمد کے آیت کی روشنی میں 4 اختیارات دی۔ ان شاءوا قتلوہم وان شاءوا استعتبوہم وان شاءوا افادوہم وان شاءوا اعتقوہم، یعنی پہلے 2 اختیار پر تو امت کا اتفاق ہے کہ یا تو سب کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دشمنوں کا رعب وہ خاک میں مل جائے، ان کا دبدبہ ختم کیا جائے، ان کی فرعونیت کو ختم کیا جائے، اور یا یہ ہے کہ ان کو غلام بنا دیا جائے۔ لیکن بلا معاوضہ یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینے پر فقہا کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری، اسحاق ابن راہوے اور تابعین میں سے حضرت حسن بصری، حضرت عطا رضی اللہ رحمہم اللہ تعالی کا قول ہے کہ باقی جو 2 صورتیں ہیں اس میں امیر المسلمین کے لیے جائز ہے کہ قیدیوں کو معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا بلا معاوضہ آزاد کر دے، یا مسلمانوں کے قیدیوں سے ان کا تبادلہ کر۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، قاضی ابو یوسف، امام محمد الشیبانی
امام اوزاعی، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک، سدی ابن جریج رحمہم اللہ تعالی کا قول ہے کہ بلا معاوضہ چھوڑنا تو بالکل جائز نہیں ہے، اور فدیہ لے کر چھوڑنا بھی امام ابو حنیفہ کے مشہور مذہب میں جائز ہے۔ البتہ سیر کبیر کے ایک روایت میں ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہو تو فدیہ لے کر آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں، البتہ مسلمانوں کے قیدیوں کے تبادلہ میں ان کو چھوڑ دینا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد الشیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک بالکل جائز ہے۔ سیر کبیر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کا منشا یہی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات اور ضرورت پر نظر کر کے، نظر رکھ کر دونوں قسم کے احکامات جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں، معاوضہ لے بھی سکتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ تبادلہ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ وہ مسائل ہے، یہ وہ معاملات ہے جو حالات کے مطابق اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اور حالات کے مطابق اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ایک طرف مجاہدین پنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس خوراک نہیں ہے، راشن نہیں ہے، انہیں وغیرہ چیزیں نہیں ہے، اور دوسری طرف اس نے قیدیوں کو رکھا ہے، ایک طرف قیدیوں کے معاملے میں جو ہے چھڑانے کی پیسے دی جاتی ہے، تو ظاہر ہے اس ماحول کو دیکھ کر حالات کے مطابق یہ فیصلے کی جاتے ہیں، اس میں کوئی حرف آخر کوئی ایک سائڈ نہیں ہے۔ مین مقصد جہاد کا کفار کے اور مشرکین کے رعب کو، دبدبے کو کمزور کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور ان کی فرعونیت کو خاک میں ملانا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔